من کتاب و حکمت کہ فرمایا گیا اور جب یاد لو تم سے عہد لیا گیا تھا میثاق النبیین نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہا نبیوں سے عہد لیا گیا کیا عہد لیا گیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ جب تمہیں دے دی جائے کتاب اور حکمت ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به کہا پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہو مفسرین اس آیت مبارکہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مراد کہ تمام انبیاء کو اکٹھا کیا گیا اور انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے اندر یہ وعدہ لیا گیا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور تمہارے پاس اس وقت کتاب بھی ہو تمہارے پاس اس وقت نبوت بھی ہو اور تم میں میرے نبی آخر الزمان تشریف لے کے آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے لتؤمنن به ولتنصرنہ ان کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے ان کی سنت کو پھیلانے کے لیے ان کے طریقے کو پھیلانے کے لیے ان کی شریعت کو پھیلانے کے لیے ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا اتنا فرمان ہی بہت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اتنی تاکید کے ساتھ کلام آ جائے تو اتنا ہی بہت ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کتاب دے دی جائے جب تمہیں حکمت دے دی جائے اس وقت جب تمہیں میرا نبی تشریف لے کے آئے تو تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لے کے آؤ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اس نبی کی مدد بھی کرو آج یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی آخر الزمان کی شان کو بیان کر رہا ہے ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے بات کو ادھر ختم نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھایا آگے کیا بڑھایا کہا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو کیا تم اس بات پر پکا وعدہ کرتے ہو کیا تم اس بات کے اوپر پختہ ہوتے ہو کہ جب تم میں میرا نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے کہا اقرار کرتے ہو حکم بھی دیا اس کے ساتھ ساتھ بھی کہا اس کے اوپر اقرار بھی کرو اپنے وعدے کو بھی بیان کرو اور پھر کہا قالوا اقررنا تمام انبیاء کرام کی جو روحیں موجود تھیں ان روحوں نے کہا ہم نے اقرار کیا ہم اس وقت پر اقرار کرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں کتاب دی گئی ہوگی جس وقت ہمیں حکمت دی گئی ہوگی اس وقت جب نبی آخر الزمان تشریف لے کے آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کریں گے اور پھر کسی کے بعد پھر بھی ختم نہیں کی انبیاء نے اقرار بھی کر لیا پھر اس سے آگے بھی فرمایا کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين کہ تم بھی اس کے اوپر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پہ گواہ ہوں کہ گواہ مقرر کر لیے گئے کہ ہاں اس بات سے کوئی پھر نہ جائے اس بات سے کوئی بدل نہ جائے حالانکہ وہ ہستیاں بدلنے والی نہیں تھی مگر حضور کی شان بیان ہو رہی ہے حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم بھی اس پہ گواہ ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اس پہ گواہ ہو جاتا ہوں کہ وانا معکم من الشاہدین کہ میں بھی گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں اور اس کے اوپر انبیاء نے عمل کیسا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہر نبی نے اپنی آمد کے ساتھ ساتھ